علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین۔ صدق اللہ العظیم۔ آج 27واں پارہ ہے سورہ زاریات کا، کچھ حصہ 26ویں پارے میں ہے اور باقی حصہ 27ویں پارے میں ہے۔ زاریات کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی ہواؤں کی قسمیں کھائیں، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا فالمقسمات امرا۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد و غبار اڑاتی ہوئی اڑتی ہیں، چلتی ہیں، فالحاملات وقرا، اور جو بوجھ اٹھا کے چلتی ہیں، فالجاریات یسرا، پھر آسانی کے ساتھ چلتی ہیں، فالمقسمات امرا، اور اللہ کی چیزوں کو تقسیم کرتی ہیں۔ انما توعدون لصادق، یہ قسم کھا کر اللہ نے فرمایا کہ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، جو وعدہ تم سے قیامت کا کیا گیا، لصادق، وہ وعدہ بالکل سچا ہے۔ اور جواب قسم وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، جواب قسم یہ ہے کہ قیامت کا دن ضرور آئے گا۔ تو یہ قسمیں اللہ رب العزت اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ آنے والی بات کی صداقت کا سننے والوں کو یقین ہو جائے کہ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، یہ جواب قسم ہے، یعنی اس بات پر قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے۔ اور پھر آگے اللہ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، کہ قیامت کے بارے میں تمہارے مختلف اقوال ہیں، کوئی کہتا ہے قیامت آئے گی، کوئی کہتا ہے نہیں آئے گی۔ تو سب قتل الخراصون، اٹکل پہ چلنے والے، اندازوں پہ چلنے والے ہلاک ہو گئے، ان کو یقین پر چلنا چاہیے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو بے ہوشی کے حالت میں چل رہے ہیں، یعنی ہوش والا آگے آنے والی مصیبت اور پریشانی کو سمجھتا ہے اور اس کی تیاری کرتا ہے۔ یسألون ایان یوم الدین، وہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن جب ہوگا، یوم ہم علی النار یفتنون، اس وقت وہ آگ میں ڈالے جائیں گے اور اس میں آزمائے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا فتنتکم، جو تم نے نافرمانیاں کی اب اس کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ وعدہ تھا جس کو تم جلدی لانا چاہتے تھے، اب وہ آ گیا اور جہنم میں تم پڑے ہو، اب چکھو مزہ۔ اس کے بعد آگے ان کے مقابلے میں جنت، قیامت کو ماننے والے اور قیامت پر یقین کرنے والے متقی لوگ، فرمایا کہ ان المتقین فی جنات وعیون، کہ متقی لوگ باغوں میں ہوں گے اور نہروں سے کے مزے لے رہے ہوں گے اور اپنے رب کی نعمتوں کو لے رہے ہوں گے۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ انہم کانوا قبل ذلک محسنین، جنت میں آنے سے پہلے یہ نیکی کرنے والے تھے۔ ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ان کی نشانیاں اللہ رب العزت بتا رہے ہیں۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، پہلی نشانی کہ یہ رات کو کم سوتے تھے۔ کم سونے کا مطلب یہ کہ ذکر میں، تلاوت میں اپنا وقت لگاتے تھے، رات کی تنہائی کو غنیمت سمجھتے تھے اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے تھے۔ دوسری نشانی وبالاسحار یستغفرون، تہجد میں سحری سے پہلے، فجر سے پہلے استغفار کرتے تھے۔ تیسری صفت وفی اموالہم حق، انہوں نے خود اپنے مال میں حق سمجھا ہوا تھا، کس کے لیے؟ للسائل، مانگنے والوں کے لیے بھی، والمحروم، اور جو
محروم ہیں یعنی جن کے پاس مال نہیں، فقیر ہیں، دونوں کے لیے۔ اب اس میں دو اس لیے بتایا کہ ضرورت مند بھی دو قسم کے ہیں۔ کچھ ضرورت مند وہ ہیں جو اپنی ضرورت کا اظہار کر کے مانگتے ہیں، اور کچھ ضرورت مند ایسے ہیں کہ ہے ضرورت مند لیکن اظہار نہیں کرتے، تو یہ متقی لوگ دونوں کو دیتے ہیں۔ وفی الارض آیات، زمین کے اندر دیکھو اللہ کی کتنی نشانیاں ہیں، للموقنین، ڈرنے والوں کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے۔ وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفسوں کے اندر بھی کتنی اللہ کی نشانی ہے، سر سے لے کے پیر تک۔ افلا تبصرون، غور نہیں کرتے ہو۔ اس کے بعد آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ جو دو فرشتے آئے تھے، جن کا واقعہ مختلف سپاروں کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ لڑکے کی شکل میں آئے، جوان لڑکے کی شکل میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچھڑا ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کے ان کے سامنے رکھا، لیکن وہ کھا نہیں رہے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون، کھاتے نہیں ہو تم لوگ؟ اب جب وہ نہیں کھا رہے تھے تو ڈر لگا، فاوجس منہم خیفہ، دل میں ڈرنے لگے، اس لیے کہ اس زمانے میں اگر کوئی گیا آپ کے پاس اور اس نے آپ کا کھانا نہیں کھایا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا دشمن ہے، وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ قالوا لا تخف، فرشتوں نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، ڈرو مت۔ وبشروا بغلام حلیم، اور ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیشن گوئی کی، یعقوب علیہ السلام کی نا۔ جب ان کی اہلیہ حضرت سارہ نے سنا کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو پہلے پردے میں تھی، سامنے آ گئی۔ فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، پردے کے پیچھے سے ان کی بیوی اہلیہ تشریف لے آئیں اور اپنے چہرے کو فسکت وجہ، اپنے چہرے کو پیٹنے لگی اور کہنے لگی عجوز عقیم، بوڑھی عورت اور بانج عورت کی یہاں بھی کوئی اولاد ہوتی ہے؟ قالوا کذالک، ان فرشتوں نے کہا کہ اسی طریقے سے ہوگا، اور آپ کے رب نے یہی کہا، قال ربک انہ هو الحکیم العلیم، آپ کا رب نے اسی طریقے سے کہا ہے، اور آپ کا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پوچھا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، بھیجے ہوئے رسولوں تمہیں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ کیوں؟ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ان پر پتھروں کی بارش کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ لوط علیہ السلام کی بستی میں گئے اور وہاں اس بستی کو پلٹ دیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھی جگہ میں ہے جگہ دیکھی پتھر، آپ نے دیکھی ہے ماشاء اللہ، کالے کالے پتھر ہیں سارے، اس لیے کہ وہ نیچے والے اوپر آ گئے ہیں۔ وفی موسیٰ اذ ارسلناہ الی فرعون، پھر موسیٰ علیہ السلام کی بات کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے فرعون کے پاس بھیجا کھلی ہوئی نشانیاں لے کر، تو فتولا برکنہ وقال ساحر او مجنون، وہ ایک طرف ہو کے کھڑا ہو گیا اور سہارے سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ یہ تو پاگل ہے، ساحر ہے، جادوگر ہے اور دیوانہ ہے۔ تو فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُ فِي الْيَمِّ، ہم نے اس کو اور اس کے لشکر کو پکڑا اور پانی میں ڈبو دیا، وَهُوَ مُلِيمٌ، وہ ملامت والا تھا۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر، پھر قوم سمود کا ذکر اور اس قوم نوح کا ذکر، اور ان سب قوموں کا ذکر اس لیے کیا کہ ان قوموں نے بھی قیامت کا انکار کیا تھا۔ اگر تم قیامت کا انکار کرو گے تو قیامت تو آئے گی، تم انکار کرو گے، ان کی طرح تم بھی عذاب میں گرفتار ہوگے۔ اپنی قدرت کی نشانیاں اللہ بیان فرما رہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمان
کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ اپنے ہاتھوں سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور کتنا وسیع و عریض ہے یہ آسمان، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَا بِأَيْدٍ کا مطلب ہوتا ہے قوت کے ساتھ، قوت کے ساتھ کا مطلب یہ کہ آسمان اتنا مضبوط بنایا ہے، اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اس کے اوپر اربوں خربوں فرشتے ہیں لیکن آسمان گرتا نہیں، چاند سورج کے بوجھ کو لیا ہوا ہے لیکن گرتا نہیں، کروڑوں اربوں ستاروں کے بوجھ کو لیا ہوا ہے لیکن گرتا نہیں، والارض فرشناها اور زمین کو ہم نے فرش بنایا، فنعم الماہدون تو کتنی اچھا یہ زمین رہنے کی جگہ ہے، وَمِن كُلِّ الزَّوْجَيْنِ خَلَقْنَا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو، یعنی دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس کا جوڑا موجود نہ ہو، رات ہے تو دن بھی ہے، اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہے، نور ہے تو ظلمت بھی ہے، اسلام ہے تو کفر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے مرد ہے تو عورت ہے، اور جانوروں میں نر ہے تو مادہ ہے، میل ہے تو فیمیل ہے، اور ہر چیز کے اندر ہے۔ تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف دوڑو، اِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ کہ میں تو تمہیں کھلا ہوا کھول کے سنا دیتا ہوں اور کھول کے تمہیں ڈرا رہا ہوں، مانتے کیوں نہیں؟ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسی طرح سارے ایمان والوں کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے رہیں، وَذَكِّرْ آپ نصیحت کرتے رہیے، فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اس لیے کہ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ دعوت کافروں کو بھی دیجئے اور دعوت ایمان والوں کو بھی دیجئے، دین ایمان کی باتیں ایمان والوں سے بھی کیجئے۔ لوگ عام طور پہ کہہ دیتے ہیں نا کہ جی ہمیں معلوم ہے جو آپ تبلیغ والے کہہ رہے ہو، ہمیں معلوم ہے، جا کے کافروں کو تبلیغ کرو، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں کے سامنے بھی کرو۔ اگلی آیت کے اندر انسان اور جنوں کی وجہ تخلیق کو بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ جنوں اور انسانوں کو ہم نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ عبادت کریں، اور عبادت سے مراد یہ کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر چلیں۔ عبادت سے مراد صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، عبادت سے وہ تمام احکامات مراد ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ تو جو کام اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے نبی اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا وہ عبادت ہوگی، ٹھیک ہے؟ کھانا نبی کے طریقے پر عبادت، سونا نبی کے طریقے پر عبادت، اور یہاں تک کہ بیت الخلاء جانا، باتھ روم جانا اور وہاں نبی کے طریقے پر اپنے تقاضے کو پورا کرنا، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا وَمَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ میں تم سے نہیں چاہتا کہ تم مجھے کما کے دو، وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں بھی کمائی میں اس قدر نہیں لگنا چاہیے کہ ساری عبادتیں تم چھوڑ دو، بلکہ محنت کا حکم ہے، حکم سمجھ کے کرو، اس لیے کہ ان اللہ هو الرزاق رزق دینے والا اللہ ہے۔ ان اللہ تاکید، اس میں کتنی ساری تاکید ہے، ان اللہ بے شک اللہ هو الرزاق وہی رزق دینے والا ہے، بے شک اللہ وہی رزق دینے والا ہے، ذو القوت المتین بڑی طاقت والا اور بردبار ہے۔ اور فرمایا کہ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ تو ہلاکت ہے، بربادی ان کافروں کے لیے، اس دن بربادی ہوگی جس دن کا ان سے وعدہ کیا گیا، یعنی قیامت کے دن ان کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے۔ آگے سورہ طور مکی ہے، اور اس سورت کے اندر بھی پچھلی سورت کی طرح اللہ رب العزت نے 5 قسمیں کھائیں، اور 5 قسم کا جواب قسم، یعنی
کس چیز پر قسم کھائی؟ وہ اسی بات پر ان عذاب ربک لواقع، کہ تمہارے رب کا عذاب ہو کر رہے گا۔ قسم کس چیز کی کھائی؟ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مستور، لکھی ہوئی کتاب، فی رق منشور، دفتروں میں اور کاغذوں پر، والبیت المعمور، اور بیت المعمور کی قسم۔ بیت المعمور کیا ہے؟ جو جو کعبہ ہے، کعبہ کے بالکل ایسے ہی سیدھ میں اوپر 7ویں آسمان پر ایک کعبہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جس کو فرشتے طواف کرتے ہیں۔ اور پہلی مرتبہ، بھئی آپ لوگ ادھر جا کے پڑھ لو، پہلی مرتبہ جب جن فرشتوں نے طواف کیا پیدا ہونے کے بعد، اب قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی، اتنے فرشتے ہیں۔ والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی، مراد آسمان ہے، والبحر المسجور، اور بھرے ہوئے سمندروں کی جو پانی سے لبلب بھرے ہوئے ہیں۔ جواب قسم کیا ہے؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، ما لہ من دافع، کوئی بھی اس عذاب کو روک نہیں سکے گا۔ فرمایا فویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، جھٹلانے والے وہ ہیں جو کھیل کود میں مست ہیں اور کھیل کود میں گھسے ہوئے ہیں۔ ان کے مقابلے میں ماننے والے جنت والے، ان المتقین فی جنات و نعیم، اللہ دونوں کو ایک ساتھ بیان کرتے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر آپ دیکھیں گے جہاں جہنمیوں کا اور ان کے عذاب کا ذکر ہوگا، وہاں ان کے مقابلے میں متقین کا ذکر ہوگا۔ ان المتقین فی جنات وعیون فاکہین بما آتاہم ربہم، وہ پھل اور میوے کھا رہے ہوں گے جو ان کو رب نے دیا۔ ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، اور جلنے کے عذاب، آگ کے عذاب سے ان کے رب نے ان کو بچا لیا۔ اور جنت میں ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا، کھاؤ پیو خوب رج بس کے، دبا کے کھاؤ ہماری زبان میں، ٹھیک ہے، دبا کے کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ کیوں؟ بما کنتم تعملون، جو عمل تم نے کیا تھا، تمہارے عمل اتنے اچھے تھے کہ اب تمہارے اوپر عمل کا کوئی بوجھ نہیں، مزے سے کھاؤ پیو مست رہو۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، مسہریوں پر اونچی اونچی بچھی ہوئی مسہریاں۔ وزوجناہم بحور عین، اور موٹی موٹی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اللہ رب العزت ان کا نکاح کریں گے۔ اور والذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں، واتبعتہم ذریتہم، ان کی اولادیں ان کے پیچھے چلیں گی، ان کی اولادیں ان کے پیچھے ہوں گی۔ بِایمان، ایمان کی وجہ سے، الحقنا بہم وذریتہم، ہم ان کو اور ان کے اولاد کو ملا دیں گے۔ وما التناہم من عملہم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، تو قیامت کے دن اللہ رب العزت یعنی جنت میں سارے خاندان کو، ماں باپ اور اسی طریقے سے اولاد کو ان کے ساتھ اکٹھے کر دیں گے۔ اور جو دنیا کی بیوی ہوگی وہ بھی ملے گی، جنت کی بیوی وہ بھی ملے گی۔ اسی طریقے سے جو نعمتیں وہاں اللہ دیں گے ان کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا کہ یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ فذکر، اے نبی جی آپ ذکر کیجئے یعنی نصیحت کیجئے لوگوں کو۔ فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، آپ اپنے رب کی رحمت سے، اللہ اپنے رب کی نعمت سے نہ جادوگر ہیں اور نہ مجنون ہیں۔ ام یقولون شاعر، لوگ کہتے ہیں کہ شاعر ہے۔ نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کر رہے ہیں ان کا
कुल तरब्बसू, आप कह दीजिए कि तुम भी इंतज़ार करो, फ़इन्नी माअकुम मिनल मुतरब्बिसीन, हम भी तुम्हारे साथ इंतज़ार करते हैं, अनक़रीब तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे झूठ का अंजाम क्या होगा। आगे अल्लाह फरमाते कि तुम्हारे पास कोई दलील हो तो लाओ फलियअतू बिहदीथ मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन, अगर कोई दलील हो तो लेकर आओ, लेकिन ज़ाहिर है उनके पास कोई दलील नहीं। फिर आगे अल्लाह मुशरिकीन से वही शिकवा कर रहे हैं कि अपने लिए तो बेटा और हमारे लिए बेटी, अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून, कि रब के लिए बेटियां और तुम्हारे लिए बेटे। तो ये तुम्हारी बड़ी बेइंसाफ़ी है, एक तो झूठ और ऊपर से ऐसा झूठ जिसको तुम पसंद नहीं करते वो रब को देते हो और रब के लिए मंसूब करते हो। आगे सूरह नजम है, सूरह नजम के अंदर नजम कहते हैं सितारे को, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सितारे की कसम खाई, वह नजमी, कसम है सितारे की, इदा हवा, जब वो डूब जाए, सितारे की कसम इसलिए खाई। और आगे वाक़या मेराज और इसी तरीक़े से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का बयान है। दोनों में मुनासबत ये है कि जैसे सितारों से तुम रास्ता तलाश करते हो, अपना रास्ते का तयन किससे करते हैं? सितारे से करते हैं, कि ये वाला सितारा इतने फासले पर होगा, वहाँ से राइट और लेफ़्ट सारा जो वो अपना रास्ता मुतय्यन करते थे, वो सितारों को देखकर रास्ता बनाते थे। समझ आई कि नहीं? तो जिस तरीके से तुम सितारों से रास्ता तलाश करते हो और अपने मंजिल पे पहुंच जाते हो, मेरा नबी भी तुम्हें रास्ता बता रहा और बिल्कुल सही रास्ता बता रहा। अगर तुम इसकी इक्तिदा करोगे तो ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर पहुंचा देगा। इसलिए कि मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा, तुम्हारा साथी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना गुमराह हैं और ना बहके हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा, और ये तो अपनी तरफ से कोई बात भी नहीं करते। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, जो भी ये कहते हैं वो तो वही होती है जो इनके तरफ भेजी जाती है। अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, और वही इसको सिखाई है उस जिब्रील ने जो बड़ी ताकत वाला है। ज़ु मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफ़ुक़िल आला, जिब्रील अलैहिस्सलाम की सिफत। और फिर आगे वाक़या मेराज को कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को मेराज पर ले गए और अपने सामने खड़ा किया। सुम्मा दना फ़तदल्ला, फिर और करीब किया, फ़तदल्ला, फिर और करीब हुआ। और कितने करीब हो गए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से? फरमाया फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतने करीब हो गए जितने करीब कमान का जो दायरा होता है, उन दोनों दायरों के दरमियान में जो फासला होता है उतना फासला रह गया। फ़ाउहा इला अब्दी मा औहा, उस वक्त अल्लाह ने अपने बंदे पर वो वही की, वो बातें की जो उसने वहाँ की, राज व न्याज की बातें। ठीक है। इसी तरीके से फरमाया कि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुशरिकीन का एक ये एतराज़ होता था कि जिब्रील अलैहिस्सलाम तो इंसान की शक्ल में आते हैं, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम को कैसे पहचाना इन्होंने? और ये कैसे पहचानते हैं? कोई भी आ सकता है और कह सकता है कि मैं जिब्रील हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत में भी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख चुके हैं। इंदा सिदरतुल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पर भी देख चुके हैं। इंदा जन्नतुल मावा, और जन्नतुल मावा में भी देख चुके हैं। आगे मुशरिकीन लात, उज़्ज़ा और मनात की इबादत करते थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये इनकी इबादत करना ये तुम्हारे अपनी बनाई हुई बातें हैं, इसके लिए तुम्हारे पास कोई दलील मौजूद नहीं।
اور یہ کوئی خدا نہیں، ان ہی الا اسماء، یہ تو صرف نام ہے، بدھ بنایا اور ایک کا نام جو ہے وہ لات رکھ دیا اور دوسرے کا نام عزا رکھ دیا، تیسرے کا نام منات رکھ دیا، تو یہ تو تمہارے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں، تو یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم نے سمیتموہا انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے یہ نام رکھا ہے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ لوگ صرف اپنے گمان، اپنی سوچ کی اتباع کرتے ہیں۔ حالانکہ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایتیں آئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ آگے اللہ رب العزت اپنے قدرت کو بیان فرما رہے ہیں، أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، یا انسان کے لیے وہ ہوگا جو وہ چاہے گا؟ فرمایا نہیں، ایسا نہیں، فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اللہ ہی کے لیے آخرت بھی اور اولا بھی، یعنی پہلے بھی، تم سے پہلے بھی جو کچھ تھا وہ سب اللہ کا تھا، اور تمہارے بعد اور ساری دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ اللہ ہی کا ہوگا۔ آگے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم، کہ وہ لوگ جو بڑے گناہ سے بچیں گے، بڑے گناہ سے بچتے ہیں، والفواحش اور بری بات سے بھی۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ گناہ اسے کہتے ہیں، فواحش اسے کہتے ہیں جو عقل سے جس کا خراب ہونا اور غلط ہونا سمجھا جائے ایمان کے بغیر، ٹھیک ہے، کافر بھی اس کو برا سمجھے، اس کو فاحش کہتے ہیں۔ بے حیائی اور کبیرہ گناہ، فرمایا کہ جو لوگ بچتے ہیں کا مطلب یہ کہ کوشش کر کے بچتے ہیں، ہمت سے بچتے ہیں۔ الا اللمم، مگر جو لمم اصل میں کہتے ہیں گرد کو، ہوا کو، کہ ہوا لگ جائے، مطلب یہ کہ گناہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ہو گیا، گناہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ہو گیا، تو فرمایا کہ پریشان نہ ہو، توبہ استغفار کرو، ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ هو اعلم بکم اذ انشاکم من الارض، وہ جانتا ہے تمہیں، وہ بہت جاننے والا ہے تمہیں، اذ انشاکم من الارض، جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور تمہیں اس وقت بھی وہ جانتا تھا جب تم جنین تھے اپنے ماؤں کے پیٹ میں۔ تو فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو اچھا نہ سمجھو، بڑائی نہ کرو۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ جانتے ہیں کہ کون متقی ہے۔ اپنے آپ کو متقی ظاہر کرنے سے متقی آدمی نہیں بنتا، اللہ جانتے ہیں کہ کون متقی ہے، لہذا اپنی بڑائی ظاہر نہ کرو۔ آگے فرمائے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعى، ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یار یہ ان کو بولو کہ بات آہستہ کریں، ان کو ذرا بتا دو کہ بھائی تھوڑا پلیز۔ ایک شخص ایمان لے آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان لانے کے بعد جا رہا تھا، راستے میں اس کا دوست ملا، دوست کو بتایا کہ میں ایمان لا چکا ہوں۔ اس نے اس کو خوب بہکایا اور یہاں تک کہ یہ کہا کہ تمہیں کس بات پہ ڈر ہے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو قیامت کے دن تمہیں عذاب ہوگا؟ اس نے کہا ہاں اس لیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم مجھے کچھ پیسے دے دو، نہیں، قیامت کے دن تمہارے گناہ میں اپنے سر لے لوں گا، پیسے دے دو، تمہارے گناہ میں اپنے سر لے لوں گا اور تم عذاب سے بچ جاؤ گے۔
چنانچہ اس نے ایسے ہی کیا، کچھ پیسے ویسے دیے اور پھر ایمان سے نکل گیا، ایمان چھوڑ دیا کہ اب تو یہ مجھے بچا لے گا۔ اللہ اکبر۔ جیسے یہ بوری کرتے ہیں نا، بوریوں کی ابھی تو نمازیں بکتی ہیں نا، خانیوں کی، 5 نمازیں معاف کرانی ہو اس کے اتنے پیسے، ایک ہفتے کی نمازیں معاف کرانی ہو اس کے اتنے پیسے، تو پیسے دو اور نمازیں تمہاری معاف۔ تو اس کو اللہ فرما رہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے خود محنت اور کوشش کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور بے شک انسان کی کوشش ان قریب وہ دیکھ لے گا۔ یہاں اس آیت سے چند لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں۔ کیا نکالتے ہیں؟ غلط مطلب نکالتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مثلاً آپ کسی کو نیکی کی دعوت دیں، تو حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے الفاظ یاد نہیں، اللہ معاف کرے، کہ جس کو دعوت دی گئی اور وہ مان گیا، اعمال پر آ گیا، تو جب تک وہ اعمال کرتا رہے گا آپ کے نامہ اعمال میں اس کے اعمال لکھے جاتے رہیں گے۔ جو لوگ اس بات کو نہیں مانتے، اسی طریقے سے جو لوگ ایصال ثواب کے قائل نہیں ہیں کہ جی پڑھ کے بخشنے سے کسی کو نہیں جاتا، آپ اپنے اعمال کسی کو نہیں دے سکتے، اپنے اعمال کسی کو نہیں دے سکتے، بس وہ مرنے والے نے جو کچھ کر لیا اس کا کھاتا کلوز، کھاتا بند، اب اس کے لیے کچھ اور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے بڑی گستاخانہ انداز میں اظہار کیا جاتا ہے، وہ سب غلطی پر ہے، وہ سب غلطی پر ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بعد والے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے، بعد والے اس کو ثواب نہیں پہنچا سکتے، یا بعد والوں کے گناہ کا اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ اگر کسی شخص نے دوسرے آدمی کو گناہ پر ڈالا تو یہ اس کے گناہ میں شریک ہو گیا۔ اب دوسرا آدمی جو گناہ کرتا رہے گا اس کو بھی گناہ ملے گا، اس کو بھی ملے گا۔ اسی طریقے سے نیکی ہے کہ نیکی پر جو ڈالے گا تو قیامت تک جو نیکی وہ کرتا رہے گا اس کا ثواب اس کو بھی ملتا رہے گا۔ یہ اس لیے تاکہ آدمی نیکی پر لوگوں کو ڈالے، اسی لیے تو فرمائے جو صحیح روایتوں میں کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے کھاتا بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے، کہ 3 کام ایسے ہیں کہ اس کا کھاتا بند نہیں ہوتا ہے۔ ایک تو فرمایا کہ مصحف قرآن وہ کسی کو دینے سے مراد یہ کہ کسی کو دے دے تاکہ وہ پڑھے، تو جب تک اس قرآن میں وہ پڑھتا رہے گا دینے والے کو اس کا ثواب ہوتا رہے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کسی کو سکھا دیا تو جس کو سکھایا وہ جب تک پڑھتا رہے گا سکھانے والے کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی لیے اساتذہ کے درجات بہت بلند ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جس کو پڑھایا اس نے آگے جس کو پڑھایا، اس نے آگے جس کو پڑھایا، تو سارا سلسلہ ان کے نامہ اعمال کے اندر جاتا رہتا ہے، اور ان سب سے بڑھ کے سب سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو قاعدہ پڑھاتا ہے، اس لیے کہ ابتدا ہی وہی ہے نا، ابتدا وہی ہے، تو قاعدہ پڑھایا، قاعدے سے قرآن میں آیا، اور اب جو نیکیاں کر رہا وہ قاعدے والے کو ملنا ہے۔ تو یہ چھوٹے لوگ نہیں، یہ بہت بڑے لوگ ہیں، یہ اپنے قبروں میں روزانہ لاکھوں کماتے ہیں۔ تو یہ فرمایا کہ مصحف جو دیا، یا رفع عامہ کا کوئی کام کیا، سبیل لگوا دیا، پانی کی ضرورت تھی پانی کا انتظام کر دیا، یا اسی طریقے سے مسجد بنا دی، مصلی بنا دیا، اور یا مصلی کا کام مسجد کا کام کر دیا،
تو جب تک اس میں نیکیاں ہوتی رہیں گی بنانے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ نیک اولاد یدعو لہو، اس کے لیے دعائیں کرتی رہے گی، تو جب تک نیک اولاد نیکیاں کر کے اس کے لیے دعائیں کرتی رہے گی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ سب ایصال ثواب ہی ہے نا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ایصال ثواب مرنے کے بعد کھاتا بن، وہ غلط کہتے ہیں، ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ مرنے والے کے لیے سارے ثواب کے لیے آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ساری نفلی عبادات کر سکتے ہیں، فرض کے علاوہ ساری نفلی عبادات اس کے لیے کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سورہ قمر ہے۔ سورہ قمر چاند، اس کے اندر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مینا کے میدان میں تھے اور وہاں مشرکین بھی موجود تھے، ان مشرکین نے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، معجزہ دکھاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو انگلی سے اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک مشرق میں گیا اور ایک مغرب میں گیا، یعنی بالکل الگ الگ ہو گیا اور بہت دور تک گیا، بالکل دنیا کے آخری سرے تک گیا، جس کو ان لوگوں نے دیکھا۔ اور اسی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کو دیکھ کر انڈیا کا ایک بادشاہ مسلمان ہوا اور وہ پھر آیا بھی اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے میں شلوار پیش کی، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اس لیے کہ وہاں شلوار نہیں پہنا جاتا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اس میں زیادہ سطر کی حفاظت ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا، یہ وہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا جس سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود وہ ان لوگوں نے کیا کہا، وَإِن يَرَوْا آیَةً، یہ مشرک لوگ جب بھی کوئی معجزہ دیکھتے ہیں یعرضوا، تو اعراض کرتے ہیں، وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور فرمایا کہ یہ تو وہی جادو ہے جو ہوتا چلا آیا ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے انکار کر دیا اور اپنے خواہشوں کے پیچھے چلتے رہے۔ اس کو اس میں ذکر کیا، اور پھر آگے مختلف قوموں کا ذکر درمیان میں فرمایا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اس کو سمجھو بھائیوں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے، قرآن کو آسان کر دیا ہے، اور آگے فرمایا لِلذِّكْرِ، کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے۔ ذکر کہتے ہیں نصیحت کو، نصیحت حاصل کرنے کے لیے قرآن کو ہم نے آسان کر دیا۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کیا کوئی ہے نصیحت قبول کرنے والا؟ اب اس کے اندر اس آیت کو یہ سمجھنا کہ جی قرآن تو آسان ہے لہذا خود پڑھ لو، کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور استاد جس سے آپ